ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی مسائل کا شکار ہے. وہ ضروری نہیں کہ فائنینشیل پرابلمس ہوں، وہ ضروری نہیں کہ اشیاء سے متعلق ہوں، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن دور سے ہر چیز چمکتی ہوئی ہمیں لگتی ویسے بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک امتحانی پرچہ دیا ہوا ہے. حسد کا عنصر بھی آ جاتا ہے جب ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. ہر گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، کسی خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں. ہم دن میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نکال کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. لوگ آج کل بزرگ بہت تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. آج کا پروگرام ماہ رمضان کی نظر سے بھی تھوڑا سا ہم نے موضوع چنا، کیونکہ جس وقت اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پہلی رمضان ہے. جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ ہے کہ دور کے ڈھول سہانے. اور جو ہم لوگ جس جگہ کھڑے ہیں، ہر شخص دوسرا جس جگہ کھڑا ہے وہ جگہ اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے. جدھر ہم کھڑے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس جگہ پہ بہت ساری کمیاں ہیں. کیا اس کی وجہ کچھ مذہب سے دوسری دوری بھی بنتی ہے؟ ہم اس موضوع کو لے کے آج تھوڑا سا اس پہ تجزیہ اس کا کریں گے. دیکھیے، ہم لوگ سب جب کسی اور کو دیکھتے ہیں ہمیں وہ جگہ، وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی مسائل، کوئی نہ کوئی پرابلمس کا شکار ہے. وہ ضروری نہیں کہ فائنینشیل پرابلمس ہوں، وہ ضروری نہیں کہ پیسے یا کوئی اشیاء سے متعلق ہوں، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن دور سے ہر چیز چمکتی ہوئی ہمیں لگتی ویسے بہت اچھی ہے. میں جب پڑھاتی تھی یونیورسٹی میں تو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اور اس نے ذرا کچھ عرصے بعد اپنی تعلیم حاصل کی، ماسٹرز کی. تو ایج اس کی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن وہ ینگ کالج سے کر کے نہیں آئی تھی. تو ایک دن کہنے لگی کہ میم میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا جی ضرور، کلاس کے بعد بیٹھتے ہیں. اب ان خاتون کو آپ یہ جو مختلف میگزینز کی وہ ہوتے ہیں نا، سوشل پیجز، پارٹیز وغیرہ کی تصویریں، بیوٹیفل پیپل بیوٹیفلی ڈریسڈ، اس میں آپ کو وہ اکثر نظر آئیں گی. تو وہ جو ہیں مجھے کہنے لگیں کہ ہسبینڈ ان کے بہت بڑے ڈاکٹر، اور انہوں نے سارا بتایا کہ کتنی ویل آف ہیں اور میاں فائنینشلی بہت خیال کرتے ہیں، بچے بڑے بہترین جگہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ فزیکل ابیوز بہت کرتے ہیں. اس نے کچھ اپنے جسم پہ مجھے نشان بھی دکھائے. میں بڑی رنجیدہ ہوئی. تو میں نے کہا آپ چھوڑنا چاہتی ہیں انہیں؟ تو سوچ کے کہنے لگی نہیں میم، مجھے لائف سٹائل کی عادت ہو گئی ہے نا، ابھی چھوڑ کے تو یہ سب نہیں ملے گا. بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک امتحانی پرچہ دیا ہوا ہے. پرچہ ہم سب کے آگے، صرف اس میں جو سوالات ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے. اور اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنے پرچے کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. اب دیکھیے، بہت سارے لوگ، خاص کر جوان لوگ، باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین جس کو آپ کہتے ہیں. اب باہر بھی گلوبل ریسیشن ہے، کوئی وہاں بھی ملکی حالات بہت اچھے نہیں ہیں. لیکن جو نہیں جا پا رہا اس کو یہ تکلیف ہے کہ فلاں جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے پاس وہ وسائل کیوں نہیں، یا میرے ماں باپ کے پاس جو میرا دوست جا رہا ہے تو وہ ہم کو بھیج سکے. وہاں بھی باہر بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر
کوئی نوکری ہوگی تو وہ یقیناً اپنے باشندے کو دیں گے، انلیس آپ کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، جو ایک ذرا ایک مشکل سچویشن ہوگی، یا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہو اپنے کام میں تو ہاں تب، لیکن وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایک لیول تک ہر شخص تو نہیں پہنچتا ہے، وہ وقت اور تجربہ ضروری ہوتا ہے اس لیول تک جانے کے لیے۔ اب جب آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ یہ نہیں سوچتے کہ وہاں میری ماں نہیں ہوگی جو مجھے صبح اٹھ کر ناشتہ بنا کے دے، وہاں میری ماں نہیں ہوگی جو میرے کپڑے دھوئے گی، استری کرے گی، اور اگر میں بیمار ہوں گا تو مجھے لک آفٹر کرے گی، میرا کیئر کرے گی۔ وہاں تو اگر آپ کو غسل خانہ بھی دھونا ہے تو خود دھونا ہے، اگر کپڑے آپ نے استری کرنے ہیں تو دھونے خود ہیں، استری بھی خود کریے، اور کھانا ملے گا جب آپ خود پکائیں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، کیونکہ ورنہ آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اب جب یہ حالات ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ نہیں کر پا رہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ فرسٹریشن ہوتی ہے، وی گیٹ فرسٹریٹڈ، جس کو آپ اردو میں رشک بولتے ہیں، جس میں پھر کوئی حسد کا عنصر بھی آ جاتا ہے جب ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں۔ فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس تو چھوٹی گاڑی ہے، فلاں کے پاس اپنا گھر ہے، میرے پاس کرائے کا گھر ہے، فلاں کے پاس اگر کرائے کا اپنا گھر بھی ہے میرا بھی، تو میرا گھر تو چھوٹا ہے، فلاں کے پاس بڑا ہے۔ اور جب ہم اس حد تک حسد کا شکار ہو جاتے ہیں تو ناشکراپن پیدا ہوتا ہے، اور وہ ناشکراپن کیوں ہوتا ہے؟ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بند کر دیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی۔ وہ امتحانی پرچہ یاد رکھیے گا جس کا میں نے ذکر کیا، اور ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں جو صریحاً غلط ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ کئی برس پہلے میرے گھر ڈاکہ پڑا، گارڈ تھا ایک باہر، اور وہ 5-6 لڑکے تھے، وہ ویپنز کے ساتھ آئے تھے، تو اس کو قابو کر کے اور باندھ کے سرونٹ کوارٹر میں پھینک دیا۔ جب صبح معلوم ہوا ہمیں کہ یہ واقعہ ہوا، کمرے میں ہمارے داخل نہیں ہوئے، تو جو حلیہ بتایا ان کا، اور یہ میں آپ سے قریب بات کر رہی ہوں، کوئی 12 سے 15 سال تو ہوئے ہوں گے اس بات کو، تو گارڈ کہنے لگا کہ میڈم پینٹ شرٹ میں تھے لڑکے اور اچھی انگریزی بول رہے تھے جیسے آپ بولتی ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ایک ٹپیکل پہلے ڈاکوؤں کا کانسیپٹ ہوتا تھا نا، کرتا شلوار اور وہ لب و لہجے اور علم سے ناواقف، ویسے نہیں تھے۔ تو میں آپ کو کافی پرانی بات کر رہی ہوں۔ تو جب ملک میں مسائل ہوں گے، گھر میں فاقے پڑیں گے، مختلف معاملات سے ہم لوگ نکلیں گے، پرابلمز ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہم کوئی غلط کام کر سکتے ہیں، اور اگر غلط کام نہیں بھی کریں گے تو ہم اپنے ماحول سے، اپنے گھر والوں سے بھی متنفر ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے گھر والے اگر ہمارے لیے یہ نہیں کر پا رہے تو دے آر رسپانسبل۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس ناشکرے پن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے ہمیشہ اوپر کو دیکھتے ہیں، نیچے والے کو نہیں دیکھتے۔ ہم جتنا بھی اوپر چلے جائیں ہم خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم سے اوپر کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہوگا۔ ہم اللہ سے شکوہ کریں گے لیکن شکر ادا نہیں کریں گے۔ اب ہمارا مذہب بھی کہتا ہے آپ کوشش کریں، کوشش کرنے سے آپ کو روک نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کوشش کریں، اپنا حال بہتر بنائیں اپنے مستقبل کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی غلط کام اختیار کرنا یا ناشکرا پن کرنا اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے پاس ہے، ہم اپنے سے نیچوں کو نہ دیکھیں، تو یہ ذرا غلط ہے۔ میرا ایک سوال ہے، وہ میرا سوال ہے،
رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اگر ہم کو مقابلہ کرنا ہے تو ہم نیک اعمال میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم دعائیں بھی جب کرتے ہیں نا، عموماً میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر عموماً جب ہم دعائیں کرتے ہیں ہم اس میں بھی اللہ سے دنیاوی چیز مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری نوکری بہتر ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی بچے کی شادی ہو جائے، مثال کے طور پہ مجھے گاڑی بڑی مل جائے، مثال کے طور پہ میں باہر چلا جاؤں، یہ ساری جائز خواہشیں ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بڑی سادگی سے اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ یہ میری خواہش تو ہے، مگر جو میرے لیے جس میں بہتری ہو وہ آپ کر دیجئے، کیونکہ بہتری تو آپ جانتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا آپ کا دل کتنا مطمئن ہوگا کہ پریشر آپ نے اپنا سارا کا سارا جو ہے نا وہ خداوند کریم پہ ڈال دیا، اور پھر اللہ یقیناً وہی کریں گے جو بہتر ہوگا۔ قرآن شریف آج کل یقیناً زیادہ تر لوگ پڑھ رہے ہوں گے، اس میں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے، لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ ہم کیا معاملہ رکھتے ہیں؟ اور ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نیک کام کرنے کے لیے۔ ہر گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، کسی خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں، ہم دن میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نکال کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ لوگ آج کل بزرگ بہت تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں حکومت کا ایک بہت ہیوج ہوم ہے بچوں یتیموں کے لیے، اولڈ پیپل کے لیے، مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ۔ میں وہاں جاتی ہوں، تھوڑا کبھی وقت جب گزارتی ہوں خواتین کے لیے، آپ یقین کیجئے جو ان کے چہروں پہ چمک ہوتی ہے خوشی کی۔ ان کی ایڈمنسٹریٹر مجھے کہنے لگیں کہ یہاں پہ ان کے بچے یا لواحقین جب سے ان کو ڈال کے گئے ہیں، جو تھوڑا بہت پیسہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، 10 سال 20 سال کوئی آ کے ان کو نہیں ملتا۔ تو یہاں تو انتظار ہوتا ہے کہ آپ آئیں گی اور ملیں گی، کوئی ہماری بھی پرواہ کرتا ہے۔ اگر ہم پیسے دینے کی بات کرتے ہیں، آپ زیادہ نہیں، 10 روپیہ 20 روپیہ پر ہیڈ جو بھی آپ افورڈ کرتے ہیں وہ دن کا نکال کے رکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کروڑ دے رہے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کم دے رہے ہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ اس میں سے کتنا شیئر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اور اس سے ہمیں کیا پتا کہ وہ اس چھوٹی سی رقم جو ہماری جمع ہو کے بنتی ہے کس کا کیا مسئلہ حل ہو۔ میں آپ کو ایک بڑا ٹچنگ واقعہ بتاؤں گی۔ میں ایک دن گئی، لاسٹ ایئر کی بات بتا رہی ہوں، امتیاز جو ڈیفینس میں گروسری سٹور ہے، اور جب میں نے کچھ گروسری لی تو نیچے لڑکا تھا ایک، میں نے کہا بیٹے ذرا اوپر گاڑی تک پہنچوا دو۔ اس نے کہا میم نہیں ہماری تو میٹنگ ہے، ابھی مینیجر نے کہا ہے ہمیں بلوایا ہے۔ میں نے ایک اور لڑکے کو کہا، اس نے بھی کچھ ایسے ہی جواب دیا، ہوں گے بزی۔ تو میں دل میں بہت مسکرائی اس وقت، میں نے کہا اللہ میاں آپ کسی ایسے شخص کو مجھے میرے پاس بھیجنا چاہ رہے ہیں جس کو شاید بہت ضرورت ہے ان پیسوں کی۔ اچھا ایک ینگ سا لڑکا 16-17 سال کا، وہ سامان اوپر لے کر گیا میرا، اور وہ کوئی 7-7.5 ہزار بنتے تھے میرے مہینے کے جو میں نے الگ کیے تھے، میں نے ٹپ کے طور پہ اس کو پکڑا دیے۔ تو یہ وہ سو شاکڈ، کہنے کا میڈم آپ نے غلط پیسے دیے۔ میں نے کہا نہیں، پیسے تو میں نے بالکل ٹھیک دیے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اس نے کوئی پرابلم بتائی کہ میم میرا یہ مسئلہ تھا۔ میں نے اتنے دل سے آج اللہ سے دعا کی تھی، میں بہت مجبور تھا، اور اللہ نے کس طرح میری مدد کری۔ ایک بات یاد رکھیے، پروگرام کا ختم یا اختتام میں ایک بات پہ کروں گی، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں ایک دنیاوی لحاظ سے ہر ایک کے مقابلے کرنے، یہ ہمیں ناشکرے پن کی طرف لے جاتی ہیں، اور یقیناً وہ جو امتحانی پرچہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آخری بات، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں ہم کسی اور ملک جا رہے ہیں تو ہمیں کس قسم کے کپڑے چاہیے، کیا گرمی ہے تو گرم کپڑے، ٹھنڈ ہے تو ٹھنڈے کپڑے۔
اگر کرنسی ہے کوئی فرق تو ہمیں کون سی کرنسی اس وقت چاہیے ہوگی، ہم اس کو روپیز کو اس میں کنورٹ کرتے ہیں اپنا حساب کتاب۔ لیکن ایک وہ سفر ہے جس پہ ہم سب کو جانا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ سفر کس وقت ہمارے سامنے آ جائے۔ اس پہ جو کرنسی ہے نا ہمارے اعمال، اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس بات کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ ختم۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو آپ اس کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تو کمنٹ باکس میں جا کے اس کو منشن ضرور کر دیجیے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔